بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیر دیں۔ آپ یہاں تک پہنچے، اب ماشاءاللہ آپ کے ہوم ورکس بہت اچھے تھے، ساروں کے بالکل ٹھیک تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ جی، لاسٹ کلاس میں بیسکلی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے ضمائر یا آپ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبتدا بن جائیں تو ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے۔ جیسے کہ ہوا مسلمون، ٹھیک ہے، تو اس میں ہوا مبتدا ہے اور مسلمون اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے اشارہ کیا تھا اور اس میں ہم نے کیا تھا ھذا صادقٌ، آئی تھنک، ٹھیک ہے نا، ھذا صادقٌ، تو ھذا اس میں مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ صادقٌ ہے۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کو دو باتیں کنفرم ہونی چاہیے کہ جو مبتدا ہونا چاہیے معرفہ ہونا چاہیے اور حالت رفع میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، حالت رفع۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا جو ہے اس کی بیسکلی حالت رفع کے بھی ضمائر ہیں، ہوا، ہما، ہم، اور حالت نصب اور جر کی ہو اٹیچڈ، ہو اٹیچڈ، ہما تھے۔ اس طرح جو آپ کے ھذا ہیں یہ بیسکلی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرفہ ہے، سو اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں مثنیٰ کو چھوڑ کے، تو ھذا جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ھذا ہے، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی۔ تو یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، بس دو ایک انشاءاللہ باتیں ہیں جس کو ہم کور کر کے انشاءاللہ آپ کے ہوم ورکس اس کو حل کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ تھی کہ اگر یہیں سے ہم نے اس لیے کنٹینیو کرنا ہے کہ اگر آپ کا لیٹ سے میں کہتا ہوں ھذا قلم، ٹھیک ہے، ھذا قلم، ھذا قلم، ھذا اس میں کیا ہے، مبتدا ہے، اور قلم کیا ہے، خبر ہے، وچ مینز یہ قلم ہے۔ اچھا، یہ تو بیسکلی اب اس میں دیکھیں ہم اس کو انالائز کیسے کریں گے کہ ھذا حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، ھذا معرفہ ہے، ٹھیک ہے، ھذا مذکر ہے نا، ھذہ نہیں لکھا ہوا، اور ھذا واحد ہے، یعنی یہاں پہ ھذانی یا ھؤلاء نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ چار باتیں ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھیں خبر ہے، خبر رفع میں ہے، ٹھیک ہے، خبر معرفہ نہیں نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ القلم نہیں آیا ہوا بلکہ قلم آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اب دو باقی جو باتیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مبتدا کے اوپر، تو اب ھذا جو ہے وہ مذکر تھا تو قلم بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، قلمۃ نہیں لکھا ہوا۔ ھذا اگر واحد ہے تو قلم بھی یہاں پہ واحد لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ یہاں پہ بیسیکلی قلم بھی قلمانی یا اقلام نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی واحد ہے۔ اچھا، اب اگر میں اس کو بیسکلی اب مثنیٰ بنا دوں، میں کہتا ہوں یہ دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو پین ہیں لیٹ سے، تو میں کہوں گا اس کے لیے ھذانی، ھذانی۔ اب قلم کی مثنیٰ کیا بنے گی، قلمانی، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، ھذانی قلمانی۔ اب اس سچویشن میں دیکھیں ھذانی، اب آپ بظاہر کہیں گے دیکھیں یہاں پہ تو زیر آ رہا ہے تو یہ حالت جر ہے، نہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ میں اور جمع میں ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں رفع، نصب اور جر کو، تو اگر آنی آواز آ رہی ہے نا، ھذانی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ رفع ہے۔ اگر عینی آواز ہے جیسے ھذینی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نصب اور جر ہو سکتی ہے، تو یہ حالت رفع ہو گئی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ اس کے علاوہ اگین اشارے جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں تو یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بیسکلی واحد نہیں بلکہ مثنیٰ ہے اور ہے مذکر کا ہی مثنیٰ، ٹھیک ہے، یعنی قلم ابھی پھر بھی مذکر ہی ہے، تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ جو اس کی خبر تھی حالت رفع میں ہے، یہاں پہ دیکھیں ھذانی قلمانی لکھا ہوا، قلمینی لکھا ہوا، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خبر بھی بیسکلی حالت رفع میں ہوتی ہے، البتہ یہاں پہ یہ نکرہ ہے، القلمانی نہیں لکھا ہوا کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، یہاں اب اس کے ایکول ہے، وہ مثنیٰ تھی تو یہاں پہ بھی، اب میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ھذانی قلم، وہ غلط ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، جب وہ یہاں پہ واحد تھا تو یہاں پہ واحد تھا، یہاں مثنیٰ ہو گیا تو یہاں مثنیٰ ہو جائے گا۔ اس طرح مذکر ہے، جی مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری بات، یہاں میں کہتا ہوں لیٹ سے اس کی جمع، میں کہتا ہوں یہ کلمے ہیں، ٹھیک ہے، دو سے زیادہ ہو گئی، اب جمع ہو گئی، تو اب ھذا، ھذانی، اب اس کا جمع کیا بنتی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا ھؤلاء، ٹھیک ہے، ھؤلاء، ھؤلاء کا مطلب ہوتا ہے یہ، دیز جسے آپ انگلش میں کہتے ہو۔ اب قلم کی جمع کیا ہے، وچ از اقلام، ٹھیک ہے، قلم، قلمانی، اور اس کی جمع بنتی ہے
اقلام، افعال کا وزن ہے، ٹھیک ہے، ہاؤلائی اقلام. اب یہاں دیکھیے، اب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہاؤلائی مبتدا ہے اور اقلام خبر ہے. اب ہاؤلا حالت رفع میں، کیونکہ مبنی ہوتا ہے، اشارے مبنی ہے، ہاؤلائی رفع ہے، ہاؤلائی رفع ہے، نصب میں بھی ہاؤلائی ہوگا، جر میں بھی ہاؤلائی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. معرفہ ہے، معرفہ کیوں ہے جی؟ کیونکہ اسٹل اس میں اشارہ. اب یہاں مثنیٰ نہیں بلکہ جمع ہے، اور اسٹل مذکر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کلم جمع تھی. یہاں آئیے، یہ کیا ہے جی؟ حالت رفع ہے، بالکل ٹھیک ہے، اقلامن ہے، اقلامن یا اقلامن نہیں ہے. نکرہ ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. جمع ہے کیونکہ یہ جمع تھی، اور یہاں پہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب قاعدے کے مطابق تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، قاعدے کے مطابق تو بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے بیسکلی ایک رول پڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ غیر عاقل کی جمع. تو وہ رول یہاں پہ بھی اپلائی ہو جائے گا. جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے ہم اب کیا کریں گے؟ جو اشارہ ہے وہ واحد مؤنث کا لگے گا. واحد مؤنث کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ واحد مذکر ہوتا ہے حاذا اور واحد مؤنث ہوتا ہے حاذی. اس طرح ہم آئے تھے نا کہ یہاں حاذا تھا، حاذانی، ہاؤلائی. اگر ٹیبل یاد کریں تو حاذی ہی، ہاتانی اور ہاؤلائی، اس طرح سے. تو یہ جو واحد ہے ایک اور مؤنث، وہ استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے. تو یہاں پہ ہاؤلائی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا. تو اگر غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے خبر، تو اس کے لیے ہمیں واحد مؤنث لگانا پڑے گا. تو یہاں پہ ہاؤلائی کی بجائے آئے گا حاذی ہی اقلام، حاذی ہی اقلام. تو یہ بیسکلی ایک بات ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ اقلام غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لحاظ میں آپ وہاں پہ اشارہ جو ہے وہاں پہ غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث، ٹھیک ہے، واحد مؤنث. یہ بات ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اگین میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس خبر جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے مبتدا میں واحد مؤنث آپ لگائیں گے، اس میں اشارہ ہو یا ضمیر ہو، جو ابھی تک ہم نے باتیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر لیٹ سے یہاں پہ عاقل ہوتا تو یہاں ہوتا مسلم، ہاذا مسلمن، لیٹ سے ہاذا مسلمن، یہاں ہوتا ہاذانی مسلمانی، اور یہاں ہوتا ہاؤلائی مسلمون. کیونکہ اب مسلمون تو عاقل کی جمع ہے نا، تو اس کے لیے یہاں پہ ہاؤلائی آئے گا، وہ یوز ہوگا. لیکن اقلام عاقل کی جمع نہیں نا، غیر عاقل کی جمع، تو اس کے لیے حاضی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی. اسی طرح دور کے اشارے میں ہو جائے گا. لیٹ سے میں نے کہنا ہے وہ پین، تو میں بولوں گا ذالکا قلمن، ٹھیک ہے، ذالکا قلمن. وہ دو پین، تو ذالکا کا مثنیٰ بنتا ہے زانیکا قلمانی، ٹھیک ہے، قلمانی. اور وہ سب پین یا وہ کہہ لیں سارے پین، تو اب بظاہر تو یہاں بنے گا اولائکا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی جمع اولائکا آتی ہے، اولائکا اقلام. لیکن اگین یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ ہم اولائکا نہیں لگائیں گے بلکہ واحد مؤنث لگائیں گے. اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ بھی ہم حاضی لگائیں، نہیں، واحد مؤنث اس کے مطابق. اب اس کا چارٹ اگر آپ یاد کریں دور کا، تو دور کا واحد مؤنث کیا تھا؟ وہ تو قریب کا حاضہ سے حاضی تھا نا. ہم دور پہ جا رہے ہیں تو وہ تھا ذالکا، زانیکا، اولائکا. یہاں پہ تھا، اگر آپ نے یاد کیا ہے، تلکا تانیکا اولائکا، تلکا تانیکا اولائکا. اس طرح ہم نے چارٹ پڑھا تھا نا. تو اب یہاں پہ یہ واحد مؤنث ہے، یہ مذکر تھا، یہ مؤنث تھا، یہ مذکر تھا، یہ مؤنث تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ آپ دور کے لیے لگائیں گے تلکا اولائکا، سوری تلکا اولائکا کہہ رہا ہوں، تلکا اقلام، تلکا اقلام، ٹھیک ہے، تلکا اقلام، وہ پین. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہیں تو پلیز انشاءاللہ مجھ سے سوال پوچھیے تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں. اب یہ بیسکلی اہم باتیں تھیں. اب 2-3 جو کوسچنس ہیں ان کو میں آنسر کروں گا ذالکا ہی سے، کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کہتے ہو، لیٹ سے یہی میں لے لیتا ہوں کہ ذالکا قلمن، ٹھیک ہے، ذالکا قلمن، وہ پین ہے، وہ، ٹھیک ہے نا، وہ قلم ہے، ٹھیک ہے، وہ قلم ہے. لیکن قرآن مجید میں ذالکا کا ترجمہ یہ ملتا ہے، وہ نہیں ملتا. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ. اب بیسکلی یہ ریٹرکلی بات ہے، اور بیسکلی اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ بیسکلی بلاغہ
جسے آپ عربی میں کہتے ہو بلاغہ، جسے آپ انگلش میں کہتے ہو ریٹرک، تو ذالکہ کا بلاغی جو معنی یہ ہے. اب اس کا آپ آنسر کیا لکھیں گے؟ اس کا آنسر یہ لکھیں گے کہ یہ جو ذالکہ ہے یہ بیسیکلی عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی وہ سے یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بیسیکلی دور کی چیز قریب کر کے بتاتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کوئی بہت ہی مشہور جاننے والے ہیں، تو آپ کسی کو بتا رہے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو کہ یار دیکھو یہ ہیں وہ لوگ اصل میں جو اچھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ یار وہ ہیں وہ لوگ، لیٹ سے انہوں نے بہت کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، اور وہ کہیں دور ہیں، ملک سے بھی باہر ہیں، اور آپ اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہے تھے اور ان کی اچھائی کو بیان کر رہے تھے، تو ان کی عظمت کی پھر اینڈ میں بات کہتے ہو کہ یار اصل لوگ یہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عظمت کے لیے آپ نے وہ یہ کا ورڈ استعمال کیا، وہ کا نہیں. تو اسی طرح ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی بلاغی طور پہ ذالکہ کا معنی یہ لیا جاتا ہے، آل دو کہ ذالکہ کا مطلب وہی ہے. اگین اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو مجھے انشاءاللہ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ سر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا، یہ سوال بھی ہو گیا. اب ایک اور اہم بات یہاں پہ نوٹ کیجئے. میں کہتا ہوں وہ زید ہے، یا میں بلاغی طور پہ نہیں بلکہ اس کا لٹرل معنی لے رہا ہوں، یہاں پہ ذالکہ استعمال کروں گا. میں کہتا ہوں وہ زید ہے تو میں کہتا ہوں ذالکہ زیدن. ٹھیک ہے، اور لیٹ سے میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، میں یہاں لکھتا ہوں ایک مخاطب. ٹھیک ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو میں نے کہا ذالکہ زیدن. لیٹ سے میرے سامنے علی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں علی کو یار دیکھو وہ زید ہے، تو میں کہوں گا ذالکہ زیدن. اب میرے سامنے علی اور عدنان کھڑے ہوئے، دو لوگ ہو گئے نا، لیٹ سے دو لوگ آ گئے میرے سامنے. اب ان دونوں کو میں نے کہنا ہے کہ یار وہ زید ہے، تو اگین آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو، تو میں کہوں گا ذالکہ زیدن، وہ زید ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹ سے اب میرے پاس دو سے زیادہ لوگ سامنے، تو میرے سامنے لیٹ سے علی، عدنان اور عثمان کھڑے ہیں، تین لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان تینوں کو میں نے بتانا ہے کہ وہ زید گزرا، تو میں کہوں گا یار دیکھو وہ زید ہے، تو میں بولوں گا ذالکہ زیدن. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن عربک میں بیسیکلی افضل بات یہ ہے کہ وہ جن مخاطبین سے آپ بات کر رہے ہیں ان کے مطابق بھی جو ہے آپ کا جملہ تھوڑا تبدیل ہوتا ہے. کیسے؟ جب میرے سامنے ایک بندہ تھا نا تو میں نے کہا ذالکہ زیدن، وہ زید ہے. جیسے میرے سامنے دو لوگ آئیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں ان دونوں لوگوں کو کہ یار دیکھو ذالکہ زیدن، لیکن افضل یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہوں ذالکما، کیونکہ میرے سامنے وہ دو لوگ تھے تو ان دو لوگوں کو میں نے یہ کہا ذالکما زیدن. آپ کہیں گے ہیں یہ تو ذالکہ اشارہ، بیسیکلی یہ جو ذالکہ ہے وہ مبتدا تو زید کا ہے، دو لوگوں کا تو نہیں ہے، تو زید تو ایک ہے. آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عربک میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک ہے تو ذالکہ زیدن، اگر دو لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذالکما زیدن، کہ آپ کے مخاطب مطلب وہ دو لوگ ہیں لیکن ان کو آپ ایک ہی کا بتا رہے ہیں ذالکما زیدن. اور اگر جمع مطلب تین سے زیادہ، دو سے زیادہ لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، تو اب ذالکہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کا جمع کم کا کیا بنے گا، ذالکم زیدن. اگین آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یار زید تو ایک ہے، ذالکہ زیدن صحیح تھا، لیکن اگین وہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے بات کریں. اگر ایک سے بات کریں تو ویری گڈ ذالکہ زیدن، اگر دو سے تو آپ کہو گے ذالکما زیدن، اگر تین سے ذالکم زیدن. ٹھیک ہے، اب ابھی انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سے میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، لیٹ سے ایک جملہ ہے جیسے کہ ذالکہ خیر لکم. ٹھیک ہے، ذالکہ خیر لکم، میں سمجھانے کے لیے انشاءاللہ لکھ رہا ہوں ذالکہ خیر لکم، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر. یہاں پہ ذالکہ کا مطلب ہم یہ کریں گے کیونکہ بلاغی طور پہ آیا ہے ذالکہ خیر لکم. لیکن اب دیکھیں خیر لکم تم سب کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، تو یہاں سے کم سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جماعت ہے، دو سے زیادہ لوگ ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالکم خیر لکم. ٹھیک ہے، ذالکم خیر لکم. اب وہ بیسیکلی دو سے زیادہ تھے، اس وجہ سے یہاں پہ کا کی بجائے کم لگ گیا. ایک اور جگہ میں آیا ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالکم ربکم، یہ ہیں تمہارے رب. ٹھیک ہے، ذالکم ربکم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اہم بات تھی جو آپ کو انشاءاللہ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے مخاطب ایک ہے تو ذالکہ، اگر دو ہیں تو ذالکما، اگر تین ہیں تو ذالکم. ٹھیک ہے.
اصل میں یہ جو اب اور سمجھیں گے آپ اس طرح سے، یہ جو ذالکا میں یہ جو کاف ہے نا، کاف، اس کاف کا اپنا نام ہے. اس کاف کو کہتے ہیں کاف خطاب، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ بدلتے رہتے ہیں. اگر ایک سے ہیں تو ذالکا، دو ہیں تو ذالکما، تین ہیں تو ذالکم، اس طرح تلکا، تلکما، تلکم. اس طرح ذالکی بھی ہو سکتا ہے، ذالکما، ذالکنا، ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو بات بتانا چاہیے، کاف خطاب، ٹھیک ہے. تو یہ بدلتی رہتی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اچھا جی، ایک آخری انشاءاللہ کوسچن، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہوم ورک کریں گے. وہ یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کا تیسرا پارہ دیکھیں تو وہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا سے، ٹھیک ہے. تلک الرسل، تلک الرسل. تو ایک کوسچن یہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو سبحان اللہ استاد عامر صاحب نے بہت اچھا اس کا آنسر دیا ہوا ہے تلک الرسل سے. کہ اب دیکھیں یہاں پہ رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی نا، رسول، رسولانی، الرسل. تو یہاں پہ ایک عاقل کی جمع ہے، لیکن یہاں پہ جو آپ نے اشارہ لگایا ہوا ہے وہ تو واحد مؤنث کا لگایا ہوا ہے. عاقل وہ تو غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یہاں پہ ایسا کیوں؟ یہاں پہ آنا چاہیے تھا، اگر مطلب دور کا ہے، اگر دور کا ہے تو یہاں پہ ذالکا، زانیکا، اولائکا آنا چاہیے تھا، اولائکا. تو یہاں پہ اولائکا نہیں آیا، واحد مؤنث تلکا آ گیا، جبکہ رسول جو ہے وہ تو عاقل کی جمع ہے نا. تو ایسا کیوں ہوا؟ سب سے اہم بات، سب سے بڑا قاعدہ وہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سب سے بڑا قاعدہ انشاءاللہ اس کا جواب ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کا اشکال دور کر دوں کہ جو بھی قرآن میں آ گیا وہ قواعد بن گیا، حرف آخر یہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں علمہ البیان، کہ اسی نے جو ہے بیان جو ہے بولنا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ اردو ہے، کہیں پہ بھی کتنی بھی ریموٹ جو ہے وہ زبان ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید میں آ گیا وہ قواعد کہتے ہیں قاعدے کو، رول کو، گرامر کو، وہ بن گیا. اب اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے استعمال ہوتا تھا عرب میں، ٹھیک ہے. عامر صاحب نے بہت اچھا آنسر دیا ہے. جو خواص تھے، خاص لوگ تھے، بڑے جو وہاں پہ عربی کے شعراء تھے، بڑے بڑے جو تھے، کیونکہ عربی میں آپ کو پتہ ہے عرب میں اس ٹائم جو شاعری ہے وہ بہت عروج پہ تھی، ٹھیک ہے. سو ان کے جتنے بھی بڑے شعراء تھے، بڑے لوگ تھے، وہ جو خطیب تھے، آپ کہہ لیں شعراء، خطیب، جن کو زبان کا بہت زیادہ علم تھا، عام لوگوں میں نہیں پتہ تھا، وہ یہ جانتے تھے اور وہ اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا کرتے تھے. کیا استعمال کیا کرتے تھے؟ کہ عاقل کے لیے بھی غیر عاقل کا اشارہ یہ یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا. لیکن جب یہ قرآن میں بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استعمال کیا ہے، تو ان کا کوئی بھی اعتراض نہیں رہا. وہ بالکل آپ کہہ لیں حیران ہو گئے کہ یہ تو لیٹ سے ہمارا ایک کوڈ تھا، ہمارا سیکرٹ تھا. آپ میری بات سمجھ رہے کہ عام لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ تھا، لیکن قرآن مجید میں آ گئی، وچ مینس کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. سبحان اللہ. سو یہ بیسکلی اس کا جواب ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے اپنا جواب مل گیا ہوگا. اگین آپ میں سے کوئی بھی یہاں تک آپ کو کسی کو بات نہیں سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ مجھ سے مزید پوچھیں انشاءاللہ، تاکہ میں اس کو جلد از جلد آنسر کر سکوں. اب آ جاتے ہیں آپ کے ہوم ورک پر، پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کا جو میں نے دیا تھا، اس کو جلدی سے سالو کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ کا جملہ اسمیہ کا جو بیسک لیکچر تھا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ جملہ اسمیہ میں ایڈوانس باتیں آتی جائیں گی جو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے. سو ہوم ورک کلاس 6 کے پارٹ 1 کا یہ تھا کہ لڑکی نیک ہے، اور اس کا آنسر تھا، تو دس از البنت صالحۃ، لڑکی نیک ہے، صالحۃ. قرآن حق ہے، القرآن، ٹھیک ہے، حق. مسجد وسیع ہے، المسجد، اٹ کوڈ بی واسع اور اٹ کوڈ بی وسیع، جو بھی آپ نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہے، مبتدا اور مبتدا، یہ خبر ہے، خبر اینڈ خبر، ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ نے مبتدا کے رول اپلائی کی ہوئے ہیں جو کہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ آئے ہوئے تینوں، اور حالت رفع میں ہے البنت، القرآن والمسجد. یہاں پہ البنتا یا القرآنی نہیں آیا ہوا،
ٹھیک ہے. اس طرح صالحتن، حقن اور واسعن یا وسیعن جو ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کے آنسر تھے تو آپ نے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لکھا، اور میں نے چیک بھی کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کے آنسرز یہی تھے الحمدللہ. پارٹ 2 کیا تھا؟ پارٹ 2 تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا تھا. یہاں پہ ہے کتابیں پرانی ہیں، منافق جھوٹے ہیں، عورتیں نیک ہیں اور دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. اس میں بیسکلی کیا ہو رہا تھا؟ اس میں آپ کے مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مثنیٰ بن رہے تھے. تو کتابیں بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ اس کی جمع الکتب. اب دیکھیں اگین غیر عاقل کی جمع کتب ہے نا. اب اس کے لیے دیکھیں خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، تو قدیماتن آئے گی. قدیماتن، الکتب قدیماتن. اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن احباب کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی پلیز مجھ سے پوچھیے انشاءاللہ، تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں. کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں. الکتب قدیماتن. منافق جھوٹے ہیں. المنافقون کاذبون. اچھا ایک سوال مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ المنافقین کیوں نہیں آیا ہوا؟ المنافقین، ٹھیک ہے، کاذبون کیوں نہیں آیا ہوا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے اس کا آنسر دیجیے گا کہ یہاں پہ المنافقین کیوں نہیں آیا، المنافقون کیوں آیا ہوا ہے. لیٹ سے آپ کیا آتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح عورتیں نیک ہیں. النساء اور یہ عاقل ہیں تو اس حساب سے صالحاتن. ٹھیک ہے. نساء جو ہے عورتوں کی جمع، امرأہ کی جمع ہوتی ہے النساء، اور صالحاتن اس کی خبر ہے، بالکل ٹھیک آیا ہوا ہے. دونوں لڑکیاں محنتی ہیں، تو دونوں لڑکیاں کی عربی بنے گی بنت ایک ہوتی ہے، دو البنتانی اور محنتی مجتہدتانی. ٹھیک ہے، مجتہدتانی. ٹھیک ہے، دو لڑکیاں محنتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کے یہی ہوم ورک ہے تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. آخری کلاس کا جو ہوم ورک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ضمائر میں مسلم اور اشارے میں مسلم کو لے کے چلنا تھا، تو وہ میں انشاءاللہ جلدی سے آپ کو کر دیتا ہوں. ہوا مسلمن، ہوا اس میں مبتدا، ٹھیک ہے. ہما مسلمانی، ہم مسلمون. میں اعراب نہیں لگا رہا، میں یہ بلیو کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. یعنی آپ مسلمون ہی پڑھیں گے نا، آپ مسلمون نہیں پڑھیں گے. اس طرح ہیا مسلماتن، ہما مسلمتانی. دیکھیں یہ مسلماتن سے مسلمتانی، مسلمتن سے آنی ہے. ہم مسلماتن. مخاطب میں انت مسلمن، انتما مسلمانی، تم تو مسلمان ہو، اور انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. فیمیل ہے تو انتی مسلماتن، انتما مسلمتانی، اور انتن مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. انا مسلمن اگر آپ میل ہیں، اور انا مسلماتن اگر آپ فیمیل ہیں. آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انا دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اور نحنو بھی مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے، تو نحنو کڈ بھی مسلمانی یا مسلمتانی، ہم دو مسلمان ہیں یا ہم دو مسلمان عورتیں ہیں، یا پھر ہم مسلمان مرد ہیں تو نحنو مسلمون، اور اگر فیمیل ہیں تو نحنو مسلماتن. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ تو بات تھی ضمائر کی. اور دوسرا ڈن جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ اشارے کا تھا. تو اشارے میں آپ کیسے کریں گے؟ اشارے میں آپ کریں گے ہاذا، وہ بھی مسلم ورڈ تھا، ہاذا مسلمن، ہاذانی مسلمانی، ہاؤلائی. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ حاضی کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ہاؤلا بیسکلی یہ مسلمان جو ہے وہ جمع سالم جو ہے یہ بیسکلی عاقل کی جمع ہے نا، تو پراپر آئے گا ہاؤلائی مسلمون. اس طرح سے حاضی ہی مسلماتن، ہاتانی مسلمتانی، اور ہاؤلائی مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے بس اب دور کے رہ گئے تو میں کہوں گا ذالکا مسلمون، وہ مسلمان ہیں. زانکا مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں. اور اولئکا مسلمون. یہاں پہ آ جائے گا تلکا مسلمتن، یہاں آ جائے گا تانیکا مسلمتانی، اور اولئکا مسلماتن. سمپل از دیٹ.
ہاں اب یہ کہیں گے آپ کہ آپ نے زانی کا بولا ہے، ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر 2 ہوں تو آپ کو ذالکما بولنا ہے، زانی کا نہیں بولنا. آ رہا ہے ذہن میں سوال؟ اگر نہیں تو میں ڈال رہا ہوں ذہن میں سوال. تو یاد رکھیے گا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مخاطبین کتنے ہیں. یہاں تو سمپل میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ 2 مسلمان ہیں. اگر آپ 2 لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 مسلمان ہیں تو پھر آپ کہیں گے زانیکما. ایک تو وہ زانی سے 2 ہو گئے، اور کما سے جن 2 لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو کا اور کما اور کم ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو وہ بات کہہ رہے تھے. تو یہ بیسیکلی وہی کاف خطاب ہے، یہ والی چینج ہوگی. یہ تو زانی کا اور تانی کا ہے نا، اس میں یہ کاف جو ہے میں نے جس کو میں نے کہا ہے کاف خطاب ہے، یہ والی کاف. یہ اولائکا میں بھی ہے، ساروں میں دیکھیں کاف ہے. ذالکا، زانیکا، اولائکا، تلکا، ٹھیک ہے، اولائکا، تانیکا. تو یہ چینج ہوگی اکارڈنگ ٹو کہ آپ ایک کو کہہ رہے تھے، 2 کو کہہ رہے تھے، یا جمع کو کہہ رہے تھے. تو ایک کو کہہ رہے ہو تو سمپل کا، اگر فیمیل کو کہہ رہیں گے تو وہ کی ہو جائے گا. میں اس بارے میں مزید آگے بھی بات کرتا رہوں گا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جو بات ہے وہ کلیئر ہوگی. اور آخری بات یہ کہ اگر یہ غیر عاقل ہوتا، لیٹ سے ہاذا، تو یہاں ہوتا قلم. یہ شروع میں بات کی تھی اور اسے پہ میں ختم کر رہا ہوں. ہاذانی قلمانی، ہاؤلائی اقلام نہیں ہوگا. جب یہ جمع بنے گا تو اس کے لیے یہ حاضی ہی لگے گا. ٹھیک ہے، غیر عاقل ہے نا، تو حاضی اقلام. اس طرح ذالکا قلم، وہ پین ہے. ذالکا، زانیکا قلمانی. اور یہاں پہ اولائکا، یہاں جمع عاقل کی تھی تو اولائکا ہے نا، تو یہ غیر عاقل کی جماعت ہے تو پھر کیا آئے گا، اس کے لیے واحد مؤنث یہاں پہ تل کا آ جائے گا. تو بنے گا تل کا اقلام، تل کا اقلام. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بیسکلی آج کا ہمارا درس تھا. آج ہمارا جملہ اسمیہ کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ آنے والے دروس میں جملہ اسمیہ میں جو بھی ایڈوانس باتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا بیسکلی مرکبات. ٹھیک ہے انشاءاللہ.